اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى اللہ بعبد ان يموت بارض، جب اللہ تعالی کسی شخص کے لیے کسی جگہ پر موت کو مقدر کر دیتا ہے، جعل له الیہا حاجتا، تو اللہ تعالی اس زمین کی طرف اس کی ضرورت کو پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کی موت مقدرات میں سے ہے، اس کے فیصلے عرش پہ پہلے سے طے پا چکے ہیں کہ کس نے کہاں مرنا ہے، کس جگہ اس کی موت آئے گی، عمر کیا ہوگی، بوڑھا ہوگا، جوان ہوگا، صحت مند ہوگا، بیمار ہوگا، گھر میں ہوگا، باہر ہوگا، ملک میں ہوگا، دوسرے ملک میں ہوگا، جس جگہ پہ بھی اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس جگہ موت کے وقت وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ سورۃ لقمان میں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہوگی، لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ میرا ابو وہاں نہ جاتا تو فوت نہ ہوتا، میرا بیٹا وہاں نہ جاتا تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، وہاں اس کے ساتھ نہ جاتا تو یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ اکثر بیشتر یہ لفظ بولے جاتے ہیں، دین والا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ سارے معاملات اللہ تعالی نے پہلے سے طے کر دی ہیں۔ مرکات شرح مشکات ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت آ گیا، علیہ السلام ملک الموت آ گیا۔ اب وہ ملک الموت سلیمان علیہ السلام سے باتیں بھی کر رہا ہے اور اس شخص کو بھی گور گور کے دیکھ رہا ہے، توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے۔ ملک الموت وہاں سے چلا گیا تو اس آدمی نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا ملک الموت تھا، فرشتہ تھا روح قبض کرنے والا علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا حضرت مجھے تو گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، آپ ایسا کریں، آپ کا تخت ہے، تخت سلیمانی مشہور ہے، تخت سلیمانی اپنے تخت کو کہے مجھے فلاں جگہ چھوڑ کے آ جائے، مجھے فلاں جگہ بھجوا دے۔ لمبا سفر، تو ملک الموت تو اپنی جگہ پہنچ گیا جہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کی روح فلاں جگہ پہ قبض کرنی ہے، یہ ملک الموت وہاں پہنچ گیا۔ تھوڑا وقت نہیں گزرا تھا کہ یہ شخص بھی وہاں پہنچا، ملک الموت نے روح قبض کی اور واپسی سلیمان علیہ السلام کے پاس دوبارہ آیا، کہنے لگا کہ میں حیران تھا کہ یہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور میرے اللہ نے تو مجھے کہا فلاں جگہ پہ اس کی روح قبض کرنی ہے۔ تو فرشتوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قرآن مجید نے یہ بھی بتائی ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو اس کو اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ ملک الموت نے یہ نہیں سوچا کہ یہ یہاں ہے میں وہاں جا کیا کروں، اس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہنچے، یہ آدمی بھی وہیں پہنچ گیا۔ تو بہرحال موت ایک اٹل چیز ہے، دنیا کائنات میں کوئی موت کا منکر نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز جو روئے زمین پر ہے یہ فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، ایک ذات ہے تیرے رب کی جو ذو الجلال بھی ہے اکرام بھی ہے، صرف وہ باقی رہنے والا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند شخص کی 2 نشانیاں بتائی ہیں، فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات کو تابع کر لیا، اپنے نفس کو تابع کر لیا، دوسرا موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ گیا، وہ اعمال کر رہا ہے جو موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔